آلبرٹ آئنسٹائن نیوکلیائی بم کی سیاست کے ساتھ آئنسٹائن کا تعلق جانا پہچانا ہے۔ اس نے امریکی صدر روزویلٹ کے نام اس خط پر دستخط کیے تھے جس کے نتیجے میں روزویلٹ نے نیوکلیائی بم کے خیال پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا، اور پھر آئنسٹائن دوسری جنگ عظیم کے بعد نیوکلیائی جنگ روکنے کی کوشش میں مصروف رہا، مگر ایک ایسے سائنسدان کی جداگانہ اعمال نہیں تھے جسے سیاست کی دنیا میں کھینچ لیا گیا ہو۔ در حقیقت آئنسٹائن کی زندگی خود اس کے الفاظ میں سیاست اور ریاضی کی ایکویشنز میں منقسم تھی۔ آئنسٹائن کی اولین سیاسی سرگرمی پہلی جنگ عظیم کے دوران سامنے آئی جب وہ برلن میں ایک پروفیسر تھا۔ انسانی جانوں کے ضیاع سے متنفر ہو کر وہ جنگ کی مخالفت میں ہونے والے مظاہروں میں شریک ہوا۔ سول نافرمانی کی حمایت اور جبری بھرتی کی مخالفت نے اسے رفقائے کار میں غیر مقبول بنا دیا۔ پھر جنگ کے بعد اس نے اپنی کوششوں کا رخ مصالحت اور بین الاقوامی تعلقات کی بہتری کی طرف موڑ دیا۔ اس سے بھی وہ مشہور نہیں ہو سکا، اور اپنی سیاست کی وجہ سے وہ لیکچر دینے کے لیے بھی امریکہ جانے میں مشکلات کا سامنا کرنے لگا۔ آئنسٹائن کا دوسرا بڑا مقصد صہیونیت تھی۔ ہرچند کہ وہ آبائی طور پر یہودی تھا، پھر بھی خدا کے بائبلی تصور کا منکر تھا۔ تاہم پہلی جنگ عظیم سے قبل اور اس کے دوران بڑھتی ہوئی یہود دشمنی کی وجہ سے بتدریج وہ اپنی شناخت یہودی برادری کے ساتھ کرانے لگا، اور بعد میں صہیونیت کا زبردست حامی بن گیا۔ اس بار پھر ناپسندیدگی اسے اپنا معافی ضمیر کہنے سے نہ روک سکی۔ اس کے نظریات کی شدید مخالفت ہوئی، حتیٰ کہ ایک آئنسٹائن دشمن تنظیم بھی معرض وجود میں آ گئی۔ ایک شخص دوسروں کو آئنسٹائن کے قتل پر اکساتا ہوا سزا یاب ہوا اور اسے $6 جرمانے کا سزاوار ٹھہرایا گیا، مگر آئنسٹائن ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا۔ جب ایک کتاب چھپی جس کا نام تھا آئنسٹائن کے خلاف 100 مصنفین، تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں غلط ہوتا تو ایک ہی کافی تھا۔ 1933 میں ہٹلر برسر اقتدار آیا تو آئنسٹائن امریکہ میں تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ جرمنی واپس نہیں جائے گا۔ پھر جب نازی ملیشیا نے اس کے گھر پر چھاپا مارا اور اس کا بینک اکاؤنٹ ضبط کر لیا، تو برلن کے ایک اخبار نے سرخی لگائی کہ آئنسٹائن کی طرف سے خوشخبری کہ وہ واپس نہیں آ رہا۔ نازی خطرے کے پیش نظر آئنسٹائن نے صلح پسندی کو خیر باد کہا، اور اس ڈر سے کہ کہیں جرمن سائنسدان نیوکلیائی بم نہ بنا لیں، اس نے تجویز کیا کہ امریکہ کو اپنا بم بنا لینا چاہیے، لیکن پہلے ایٹمی دھماکے سے قبل وہ نیوکلیائی جنگ کے خطرات کی تنبیہ کھلے عام کر رہا تھا، اور نیوکلیائی ہتھیاروں کی بین الاقوامی
روک تھام کی تجویز دے رہا تھا۔ امن کے لیے آئنسٹائن کی کوششیں دیر پا کامیاب نہ ہو سکیں اور اس کے دوست بھی چند رہ گئے، تاہم صہیونی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کی پرزور حمایت 1952 میں اس وقت تسلیم کیا گیا جب اسے اسرائیل کی صدارت پیش کی گئی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کے خیال میں وہ سیاست سے نابلد ہے، مگر شاید اصل وجہ مختلف تھی۔ اس کا ایک قول ہے کہ میرے لیے ایکویشنز زیادہ اہم ہے کیونکہ سیاست حال کے لیے ہے، مگر ایکویشن ہمیشہ کے لیے ہے۔